کے بعض مقامات کو ان کے تقدس کی وجہ سے قبولیت دعا کے مقامات سمجھا جاتا ہے۔ کیا اس حوالے سے ہم یا انسان حضرت مسیح علیہ السلام کے مزار مبارک پر یا دوسرے بزرگان دین کے مقام میں تو بات ہے، کچھ مقام میں کوئی بات نہیں ہے۔ مقام میں میں بتا رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے، مکہ وہ مقدس شہر ہے جس کے اندر خانہ کعبہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک زمانہ تھا کہ جب خانہ کعبہ میں 360 بت ہوتے تھے جو عربی مہینوں کے دنوں کے مطابق ہیں، یعنی عربی سالوں کے دنوں کے مطابق ہیں، اور ان کی پوجا کی جاتی تھی۔ اب وہاں جا کر کوئی دعا کرے تو آپ کے خیال میں اسے مقام ابراہیم، جہاں جہاں لفظ مقام استعمال فرمایا ہے وہاں جگہ مراد ہے، جہاں جہاں مقام فرمایا ہے وہاں مرتبہ مراد ہے، اور جہاں بتخذوا مقام ابراہیم مصلی ہے وہاں مقام لفظ فرمایا ہے، مقام نہیں فرمایا، کہ ابراہیم کا وہ مرتبہ جس مرتبے کی وہ عبادت کیا کرتا تھا، ابراہیم کا وہ تقوی، وہ خدا کے حضور سپردگی جس کے ساتھ وہ عبادت کرتا تھا، اس مرتبے کو پکڑو گے تو تمہاری عبادت قبول ہوگی، اس میں نئی جان پڑے گی۔ تو لوگ وہاں ایک چھوٹی سی جگہ بنی ہوئی ہے، اس کو مقام ابراہیم کہہ کے وہاں کوشش کرتے ہیں کہ وہاں کھڑے ہو کے 2 نفل پڑھ لیں، اور قرآن کریم نے لفظ مقام استعمال ہی نہیں کیا۔ دوسری جگہ لفظ مقام ہے جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ بڑھتے رہنے والے مرتبے کا ذکر ہے۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی بدوسا، وہ مقام محمودہ، عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودہ، وہاں مقام نہیں فرمایا۔ مقام تو ایک اسٹیشنری جگہ کا نام ہے جس کی وہ مکان کہلاتا ہے، اور مقام ایک ایسے مرتبے کا نام ہے جو متحرک بھی ہو سکتا ہے، ہمیشہ آگے بڑھتا رہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام محمود ملا ہے وہ ہمیشہ بڑھتا رہنے والا مرتبہ ہے جس کا کسی مکان سے کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے جو آپ بات کہہ رہے ہیں دعا کی، وہ مقام کی وجہ سے مقام کی وجہ سے کوئی دعا قبول نہیں ہوگی، اس کو بھول جائیں۔ ہاں، مقام اگر عطا ہو جائے اس مقام پر تو پھر ہو سکتی ہے۔ مثلا ایسی جگہ جہاں انبیاء نے نمازیں پڑھی ہیں، جہاں بزرگوں نے نمازیں پڑھی ہیں، وہاں آپ جاتے ہیں اور آپ کے دل پر گہرا اثر پڑتا ہے، اور آپ کا دل خاص طور پر خدا کی محبت میں وہ جھلکنے لگتا ہے خاص شان کے ساتھ، اس وقت جو دعا ہے وہ مقام کی وجہ سے نہیں، مقام کی وجہ سے قبول ہوگی۔ اس وقت آپ نے اس جگہ سے وہ خاص مرتبہ حاصل کر لیا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی قبر پر کھڑے ہو کر کئی مشرکانہ دعائیں بھی کر جاتے ہیں۔ اب ہم نے بڑی تاکید شروع کر دی ہے کہ ہندوؤں وغیرہ کو اب اس طرح کھلی چھٹی نہ لیں، وہ ان کو یہ تو پتہ تھا کہ بزرگ تھا بہت بڑا، یہ کوئی مٹی اٹھاتا ماتھے پہ ملتا، اس جگہ کھڑے ہو کر اس مقام میں کچھ بھی نہیں ہے، ایک بزرگ دفن ہے بس۔ لیکن خدا کے نزدیک اس بزرگ کی اس انسان کی بہت قیمت ہے۔ اس قیمت سے آپ تب وابستہ ہوتے ہیں جب اس سے سچا اخلاص ہو، اس قیمت سے آپ تب وابستہ ہوتے ہیں جب اس کی طرح مواحد ہو، مشرک نہ ہو۔ تو مشرکانہ خیالات لے کر اس قبر کے پاس کھڑے ہو کر جتنی مرضی کی رواداری کریں وہ رد ہوگی، بلکہ آپ کے منہ پہ ماری جائے گی۔ لیکن جس شان سے حضرت مسیح علیہ السلام نے عبودیت کا حق ادا کیا ہے اور توحید کو قائم کیا ہے، اس مرتبے کو سوچ کر جب آپ کے دل میں غیر معمولی طور پر اللہ تعالیٰ کی شان بلند ہو، خدا کی توحید کا مرتبہ بلند ہو، یہ سوچ کر کہ وہ وجود اب یہاں دفن ہے جس نے زندگی بھر یہ کام کیا تھا، تو لازم بات ہے کہ دل میں ایک تحریک پیدا ہو جائے گی۔ وہ تحریک ہے جو قبولیت کا مقام ہے، نہ کہ جگہ بذات خود۔
جگہ بدل بھی جائے تو تب بھی بعض دفعہ تحریک ہو جاتی ہے. تحریک ہوتی ہے کسی جذبے سے اور تعلق کی وجہ سے، نہ کہ محض جگہ سے. وہ عربی شاعر ہے، وہ کہتا ہے فقد لامنی عند القبور علی البکا رفیقی لتضراف الدموع الصوافق فقلت له ان الشجا یبث الشجا فدانی فہذا کلہ قبر مالکی. کہ میرے رفیق نے مجھے ملامت کی کہ جو بھی قبر تو دیکھتا ہے تو رو پڑتا ہے. تجھے ہو کیا گیا ہے؟ جہاں قبر ملتی ہے تیری آنکھوں سے آنسو تھمتے نہیں. میں نے اس سے کہا کہ مجھے ملامت نہ کرو. مالک جو اس کا بیٹا یا بھائی تھا، بیٹا تھا غالباً یا بھائی تھا، مجھے اب یاد نہیں، مگر مالک وہ ہے جس کی وجہ سے وہ روتا تھا. وہ کہتا ہے تمہیں اس مسئلے کا کوئی علم نہیں، مجھے ملامت نہ کرو، کیونکہ غم کو ابھار دیتا ہے. اور مجھے تو اب ہر قبر مالک کی قبر دکھائی دیتی ہے. تو اب دیکھیں، یہ تعلق کا مضمون ہے جو دراصل قبروں سے زندہ ہوتا ہے. اگر حضرت اقدس محمد رسول اللہ کے مزار کے پاس جا کر آپ کے دل میں ہلچل مچ جائے محبت اور عشق کی وجہ سے، لیکن قبر سے نہ مانگیں بلکہ آپ کے لیے دعا کریں، تو یہ شرک نہیں ہے. اس کے نتیجے میں آپ کی دعائیں اور بھی قبول ہوں گی. اور اکثر تو خدا نے ہمیں یہی سکھایا کہ قبر والوں کے لیے دعا کیا کرو، نہ کہ قبروں کے پاس جا کے اپنے لیے کیا کرو. آپ سلام بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں، اس میں کیا مانگا ہے آپ نے؟ کچھ بھی نہیں. محمد رسول اللہ پر سلام بھیجا ہے، آپ پر درود بھیجا ہے. تو اس لیے قبر سے مانگنے کا تو کوئی تصور بھی نہیں پایا جاتا اس میں. حضرت مسیح علیہ السلام کی قبر پہ جا کر آپ سب سے پہلے حضرت مسیح علیہ السلام کے لیے دعا کرتے ہیں. حضور قبر سے مانگنے کا میرا نہیں، مگر یہ جو آپ جس طرح بیان کر رہے ہیں اس سے قبر سے مانگنے کا رجحان پیدا ہو جائے گا. میں یہ سمجھا رہا ہوں. یہ سوچ کر کہ یہ ایک بزرگ کی قبر ہے، یہاں میں مانگوں گا تو قبول ہو جائے گی، یہ شرک ہے اپنی ذات میں، آپ قبر سے مانگے یا نہ مانگے. لیکن جو مدفون ہے اس کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، وہ قریب ہی ہے پڑا ہوا، اس کے نتیجے میں دل میں ایک تحریک پیدا ہوتی ہے، وہی جذبے اٹھتے ہیں جو اس کے دل میں اٹھا کرتے تھے، تو پھر دعا خود بخود قبول ہوگی. لیکن سب سے پہلے اس کے لیے دعا کرنی چاہیے جو مدفون ہو. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سکھایا کہ جب داخل ہوا کرو قبرستان میں تو کہا کرو السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والوں ہم تم سے مانگنے نہیں آئے، ہم تمہیں کچھ دینے آئے ہیں. اور وہ سلامتی کی دعا ہے. اگلا سوال. یہ حضور بس یہی دوسرا سوال تھا، لیکن اس سے کیا یہ مطلب لیا جائے کہ اپنے لیے دعا نہ کی جائے؟ اپنے لیے اگر یہ خطرہ ہو کہ اس میں شرک کی آمیزش ہو رہی ہے تو ہرگز نہ کی جائیں. سمجھیں؟ اور ضرورت بھی کوئی نہیں، کیونکہ جب آپ درود بھیجتے ہیں تو آپ کے لیے فرشتے درود بھیج رہے ہوتے ہیں. جب آپ کسی خدا کے مقدس اور پیارے بندے کے لیے دعا کرتے ہیں تو آپ کو اور مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کی ساری مرادیں تو خود بخود خدا پوری کر دے گا کہ میرے بندے سے پیار کر کے اس کی توحید کے نتیجے میں اس کو دعائیں دے رہا ہے. اس سے تو حضور کسی بھی مقدس مقام کی پھر اس لحاظ سے اہمیت نہیں رہتی. یہ کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں، ہر مقدس مقام کی ایک اہمیت ہے جو اس تعلق سے پیدا ہوتی ہے جو انسان کو اس سے ہے. اگر وہ شرک کی حالت ہے، اس میں تعلق ہے، تو اس کی کوئی بھی اہمیت نہیں ہے بلکہ منفی اہمیت ہے. اگر توحید کا تعلق ہے تو وہ ایک بہت غیر معمولی طاقت ہے. اب ہر مقام سے کچھ یادیں وابستہ ہوتی ہیں. میں یہ سمجھا رہا ہوں آپ کو، خانہ کعبہ سے جو یادیں وابستہ ہیں وہ ساری توحید کی ہیں. اگر خانہ کعبہ جا کر اس کے قرب میں آ کے آپ کے اندر وہ یادیں متحرک ہو جائیں
اور غیر معمولی جذبے اٹھے تو برکت نہیں ہوگی، یہ جی مقام کی برکت ہے، مگر ایک مقام سے وابستہ مقامات نے وہ برکت پیدا کی ہے، ایک مقام سے وابستہ مبارک وجودوں نے وہ نیکی آپ کے دل میں پیدا کی، یہ ہے برکت جو جگہ کی برکت ہے۔ اب کسی گھر میں کوئی رہا ہو جو آپ کو پیارا ہو تو آپ کو گھر بھی پیارا لگنے لگ جاتا ہے۔ ایک بچے نے کسی کمرے میں جان دی ہو وہیں کھیلتے ہوئے تو ماں کو اس کمرے سے تعلق پیدا ہو جاتا ہے کہ یہاں میرا بچہ باہر تھا۔ لوگوں کو جاپان تک میں بھی جہاں دائریت سے عملاً وہاں بھی اپنے موجودہ آباء و اجداد کی جگہوں کو وہ چھوٹے چھوٹے فیچرز کی صورت میں لکڑی کی چیزیں بنا کر وہ محفوظ کرتے ہیں۔ تو یہ تعلق کی باتیں ہیں ساری، جگہ فی ذاتہ ہی کچھ بھی فائدہ نہیں دے گی۔ وہ لوگ جو مقامات مقدسہ پر جا کر ظلم اور سفاکی کرتے ہیں ان کو اس سے کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں، بلکہ منفی نتیجہ ظاہر ہوگا۔ اس لیے مقام مقدسہ یا مقام مقدسہ کہنا چاہیے، اس کی برکتوں سے انکار نہیں ہے، اس کی برکتوں کی نوعیت سمجھا رہا ہوں، سمجھیں؟ ظہور مہدی آخر